بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. کل کی تراویح میں ہم نے سورہ فرقان کا ایک بڑا حصہ اور پھر سورہ شعراء اور آخر میں سورہ نمل کی آیات سنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم و تسلیم اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے. سورہ شعراء بھی انہی صورتوں میں ہے جس میں 7 امتوں کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام وغیرہم کا تذکرہ ہے. یہ تذکرہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل بنے. یہ تاریخ کے وہ واقعات ہیں جسے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے ان انبیاء کو مبعوث کیا اور جن قوموں میں بھیجا وہی جانتا ہے. دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ڈھارس بندھائی گئی کہ دیکھیے یہ قومیں تھیں جن میں انبیاء بھیجے گئے، ان قوموں نے ان کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا اور پھر وہ اس کے وبال سے دوچار ہوئیں، اللہ کے عذاب سے وہ دوچار ہوئیں، لیکن ان انبیاء کا کچھ نہیں ہوا. ایسی آپ کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ کفار مکہ اور کفار قریش، کفار عرب آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ کا دل چھوٹا نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ان واقعات میں ایک عبرت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مدعو قوم ہے اس کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ لمبی عمروں والے، تم سے زیادہ مال و منال والے جب انہوں نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تو وہ غارت کر دیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے. تم میں بھی کچھ رکھا ہوا نہیں ہے. اگر اللہ کے احکام سے موڑو گے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا. تو یہ اکثر صورتوں میں بہت سارے انبیاء کے حالات، ان کی امتوں کے حالات ذکر ہیں. یہ سورۃ النمل آپ کے سامنے ہے. سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے. عام طور پہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، بس وہی جو میں نے ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور اسی طرح سے شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر. عام طور پہ یہ تذکرے ہوتے ہیں. بہت کم تذکرہ ان کا ہوتا ہے تذکرہ لیکن کم ہے اور انبیاء کے مقابلے میں، اس لیے میں نے ان پر مشتمل آیات کا انتخاب کیا. چنانچہ داؤد علیہ السلام وہ ہیں کہ دوسرے پارے میں ذکر ہے
کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اس کی سربراہی میں قتال کریں گے۔ چنانچہ وہ نبی جو ہے سموائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے اتنی نالائق قوم تھی کہ اپنے نبی نے مقرر کر دیا، اور یہ کہہ کر کے کہ ہم نے بھی نہیں مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا طالوت کو۔ اعتراض کر دیا، ارے طالوت وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ وہ شاہی گھرانے کا بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا سنو، قیادت کے لیے شاہی گھرانے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پہ شاہی گھرانے کے جو نسلم بعد نسلی چلتے رہتے ہیں، بعد میں ان کی اولاد پھوہڑ ہو جاتی ہے، عیش و عشرت میں کہیں کے نہیں رہ جاتے۔ قیادت کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ علم اور جسمانی طور پہ مضبوط ہو۔ چنانچہ ان اللہ اصطفاہ وزادہ علیکم بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں طالوت کو ممتاز بنایا۔ بہرحال طالوت کے قیادت میں جنگ لڑی گئی، اور جب ان کو لے کر چلے تو بیچ میں دریا حائل تھی، کہا دیکھو اس سے پینا نہیں ہے، ہاں کسی کو شدید پیاس ہو تو ایک آدھ چلو لے لے۔ لیکن کچھ وہاں کٹ گئے، کچھ لوگوں نے کہا ارے یہ تو بڑی سرکش قوم ہے، ہم اس کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ پھر وہ تاریخی جملہ کہا گیا جو آج بھی آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ اور چشم کشا ہے، آج کے دور میں خاص طور سے۔ کیا کہا؟ ان میں سے جو صاحب ایمان تھے ان میں سے ایک نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بھاری جماعتوں، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت سے۔ اور اللہ کی توفیق اسے ملتی ہے جو اللہ والا ہو جائے، جو اپنی ذات کو فنا کر دے اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے، توفیق اس کو ملتی ہے۔ آج بھی مسلمان اگر اپنی انانیت کو اور اپنے بیجا غرور گھمنڈ کو، تکبر کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے لگے، آج بھی یہ اقلیت اکثریت پر بھاری ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یقیناً ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ان کے ساتھ ایمان لائیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، منمانی ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال داؤد علیہ السلام وہیں پر جب جنگ ہوئی تو قتل داؤد و جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ جالوت اور طالوت کا مقابلہ تھا، اور جالوت مشرک تھا اور طالوت موحد تھے۔ تو داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اس کے بعد پھر انہیں بادشاہت ملی اور نبوت ملی۔ طالوت نے اپنے بعد انہی کو بادشاہ مقرر کر دیا، وہی تذکرہ ہے۔ اور تحقیق کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، علم نبوت بھی دیا تھا، اور دوسری اور چیزوں کا علم، جیسے داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم ملا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَهُمْ، ہم نے ان کو زرہ وغیرہ بنانا اور اس طرح کی چیزیں، لوہے کی جو چیزیں بنتی ہیں ہم نے ان کو سکھلا دیا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کو مختلف پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئیں، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی ان کے تابع، حتیٰ کہ ہوائیں ان کے تابع تھیں، تو ان سب کا علم تھا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ وورث سلیمان و داؤد، اور داؤد علیہ السلام کی تو کئی بیٹے تھے، لیکن ان میں سلیمان علیہ السلام کو وراثت ملی، اس لیے کہ وہ نبی تھے، اور نبی کا علم جو ہے وہ اس کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ بقیہ دینار اور درہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، جو کچھ چھوڑ دیا وہ صدقہ ہو گیا، کوئی اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ لا نورث دینار ولا درہم، دینار اور درہم کے ہم وارث نہیں ہوتے، علم ہے۔ اب علم جو لے لے وہ گویا انبیاء کا وارث ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، انہوں نے کہا لوگوں مجھے پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہیں، وأوتینا من کل شیء، اور مجھے ہر چیز سے حد وافر عطا کیا گیا ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، اور یہ میرے رب کا بڑا کھلا ہوا فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، میں نے ذکر کیا تھا کہ پوری دنیا پر
تقریباً پوری دنیا پر 4 لوگوں نے حکومت کی ہے. ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے. جو 2 مومن تھے اس میں سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور جو 2 کافر تھے اس میں نمرود اور بخت نصر. تو سلیمان علیہ السلام کی بڑی لمبی چوڑی فوج تھی، صرف انسانوں ہی پر نہیں، انسانوں، جنوں، پرندوں، چرندوں سب پر مشتمل. وہی کہا سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کی فوج جمع کی گئی جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے. فہم یوزعون، تو وہ ترتیب وار رکھے گئے، انسان ایک طرف، جن ایک طرف، پرندے ایک طرف. پرندوں میں بھی بھانت بھانت کے جو ہیں ان کے لیے الگ الگ ایسے رکھے گئے. جیسے فوج میں آپ دیکھتے ہیں بریگیڈیئر فلاں بریگیڈ ہے اور فلاں ایسا ایسا کر کے جو مطلب ان کی ریجیمنٹ ہوتے ہیں ویسے رکھے جاتے ہیں. ایسے ہی حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ اپنی فوج کو لے کر چلے اور چیونٹیوں کے میدان میں آئے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے ٹھہرنے کی جگہ میں، اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ. ادخلوا مساکنکم، اپنے ٹھہرنے اپنے رہنے کی جگہوں میں چلے جاؤ. کیوں؟ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکری تمہیں روند ڈالیں. وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ چلے، بے خبری میں تمہیں روند ڈالیں. چیونٹی بھی جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے عالم الغیب نہیں تھے. ہاں، لمبا چوڑا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ رہا ہے. معمولی چیونٹی بھی جانتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. کیا کہا اس نے یہ کہا کہ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کے لشکری تمہیں روٹ ڈالیں اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے. یہاں ایک بات اور ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت اور صلاحیت اور سلطنت دی، لیکن چیونٹی بھی جانتی ہے کہ یہ ظالم نہیں ہے. ان کمبختوں کو چند دن کے لیے حکومت مل جاتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اوقات بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہوئے. لیکن جو اہل دل اور اہل علم اور اہل تقویٰ ہوتے ہیں ان کو کتنی بھی بڑی سلطنت اور طاقت مل جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم انہیں صلاحیت عطا کرتے ہیں، سلطنت دیتے ہیں، زمین میں قبضہ اور قدرت دیتے ہیں، تو ان کا وتیرہ اور طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، وہ سرکشی نہیں کرتے. دیکھیے چیونٹی اعتراف کر رہی ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ بے خبری میں ان سے ایسا ہو رہا ہے. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے، چونکہ انہیں علمنا منطق الطیر، اور چیونٹی بھی ایک طیر ہی ہے، یہاں سے وہاں اڑ جاتی ہے، وہ رینگتی بھی ہے لیکن اڑتی بھی ہے. تو طیر میں وہ بھی کیا کہا، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں. چنانچہ جب چیونٹی نے یہ کہا تو وہ مسکرا پڑے اور گردن لمبی نہیں ہو گئی 10 فٹ کی، اللہ کے جناب میں جھک گئی وہ گردن. کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے بار الہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور تیری ان نعمتوں کا جو تو نے میرے ماں باپ پر انعام کی ہیں. فخر سے ان کا سینہ پھولا نہیں اور گردن اکڑی نہیں. یہ تو ناہنجاروں کے گردن اکڑتے ہیں، 136 انچ کے ہو جاتے ہیں، ہاں، یا 132 انچ کے ہو جاتے ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر نازل کی ہیں اور جو تو نے میرے والدین پر نازل کی ہیں. اور کیا؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ تو اپنی خصوصی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. کیا اللہ کے نیک بندے تھے، یہی لوگ ہمارے لیے عبرت ہیں. دعا مانگنا چاہیے، رب اوزعنی یاد رکھ کر لینا چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. جامع دعا ہے اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے، اپنی ذریت کے لیے. واصلح لی فی ذریتی، اللہ میری ذریت کی بھی اصلاح فرما دے.
انی تبت الیک، میں تیری جانب رجوع کرتا ہوں. وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، وہ جائزہ لے رہے تھے لشکر کا، تو پرندے کو تلاش کیا، کہا کیا ہو گیا ہے؟ پرندوں کا جائزہ لیتے ہوئے تلاش کیا، کہا کیا ہو گیا؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ام کان من الغائبین، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یہاں موجود ہو میری نظر میں نہ ہو؟ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی تلاش کر رہا ہے لیکن اس کی نگاہ وہاں نہیں کہ جبکہ وہ خود موجود ہوتا ہے. تو کہا کہ غائب ہے یا موجود ہے، میں ہی نہیں دیکھ پا رہا ہوں. لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کی اس غیر حاضری پر ضرور بھی ضرور اس کو سخت عذاب دوں گا، سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر کے آئے کہ کیوں وہ غائب رہا. فمکث غیر بعید، اب یہ بات کہہ کر تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہو، تھوڑا ہی وقت گزرا، ہدہد آ گیا اور اس نے کیا کہا؟ احطت بما لم تحط بہ، جناب والا میں نے جس چیز کا احاطہ کیا، احاطہ کس کو کہتے ہیں؟ کامل طور پر کسی چیز کے بارے میں معلومات رکھنا، یہ احاطہ ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی قدرت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے، ایسے یہاں بھی ہدہد نے کیا کہا؟ میں نے جس چیز کا احاطہ کیا ہے، بما لم تحط بہ، آپ بھی نہیں جا سکے. ابھی تک چیوٹی کہہ رہے نے اپنی بات سے کہا تھا کہ سلیمان عالم الغیب نہیں، اب ہدہد بھی کہہ رہا ہے سلیمان عالم الغیب نہیں. یہ دونوں گستاخ ہیں، یہ دونوں گستاخ ہیں. انسان کہہ رہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے صاحب، اور یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب جس چیز کا میں نے احاطہ کیا ہے آپ کو پتہ نہیں. کوئی دوسرا ہوتا تو گردن مار دیتا، ارے میری شان میں گستاخی کر رہا ہے، میرے سامنے بول رہا ہے. جی وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. شروع میں سبا ایک شخص کا نام تھا، پھر وہ ایک قبیلے کا نام ہو گیا، پھر وہ ایک شہر کا نام ہو گیا جو یمن میں ہے. تو یقینی خبر لے کر آیا ہوں. وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے ان میں ایک خاتون کو پایا جو ان کی بادشاہ ہے اور اسے ہر چیز سے دیا گیا ہے اور اس کے پاس عرش عظیم بھی ہے. کہا جاتا ہے بڑا لمبا چوڑا عرش تھا اس کا، 80 فٹ لمبا اور 40 فٹ چوڑا، 30 فٹ اونچا تھا. جو بھی بہرحال اس سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے، اور ہمارے ایمان میں اس سے نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی، بس خبر ہے اس طرح کی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، جبکہ اللہ خالق ہے سب کا، ان کا اور سورج کا اور ساری چیزوں کا، اس کو چھوڑ کر کے یہ اللہ کی پوجا کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان ملعون نے ان کے اس عمل کو سنوار کر پیش کر دیا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو سنوار کر جب پیش کر دیا تو اس نے اللہ کے راستے سے انہیں روک دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اسی وجہ سے اب یہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں. جو گمراہی میں چلا جاتا ہے اس کے لیے شیطان راستے کو سنوار کر پیش کر دیتا ہے. یہی نہیں کفار گمراہی میں، ہم ان مسلمانوں میں بھی جو گمراہی میں غلط عقیدہ پہ لے کے چلا گیا تو صاحب وہاں وہ ان کے عقیدے کو سنوار کر پیش کر دیتا ہے، اب ان کو ہدایت نہیں ملتی. یہ سجدے کی آیت بعد میں سجدہ کر لیں گے آپ. الا یسجد للہ الذی یخرج الخبا، کیوں نہیں یہ سجدہ کرتے ہیں اس اللہ کے لیے جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکال دیتا ہے آسمان و زمین سے. آسمان سے بارش چھپی ہوئی اتار دیتا ہے اور زمین سے پھل پھول جو چھپا ہوا ہے نکال دیتا ہے، معدنیات، نباتات، جمادات نکال دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہی سجدے کا مستحق ہے، وہی مسجود خلائق ہے، وہی تمام حاجات پوری کرتا ہے، وہی مشکلات کا حل پیش کرتا ہے، بناتا بگاڑتا ہے. کیوں نہیں یہ اللہ کو سجدہ کرتے جس کے سوا کوئی رب نہیں. وَلَهُ عَرْشٌ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو داؤد علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ نہیں کر لیا، جبکہ وہ ان کے بادشاہ تھے، ان کی فوج کے تھے. لیکن انہوں نے کیا کہا، اسی سے یہ پتہ چلا کوئی بات اس طرح کی بڑی عجیب و غریب بات ہو تو فوراً آنکھ بند نہیں کر لینا چاہیے. کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹوں میں سے ہو. اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کر جاؤ، فالقی الیہم، انہیں خط پہنچاؤ. ثم تول عنہم، پھر ایک طرف مڑ جانا. فانظر ماذا یرجعون، کہیں چھپ کے کھڑے ہو جانا، دیکھو آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. ماذا یرجعون، یہ اپنی طرف سے
کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات تمہیں لوٹا رہے ہیں؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اب اس نے اپنے تمام رؤسا کو اور درباریوں کو بلا لیا، فوراً بلا لیا جب یہ خط پہنچا تو اس نے کیا کہا کہ اے سربراہردہ لوگو، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، مجھ پر ایک معزز خط بھیجا گیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی جانب سے جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، شروعات ہے۔ ہاں، اور دستور بھی یہی ہے کہ جو خط لکھنے والا ہو، کاتب ہو، پہلے اس کا نام ہو اور بعد میں مدعو کا نام ہو۔ چنانچہ یہی سنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے شاہان عالم کو جو خطوط لکھے اسی انداز میں لکھے۔ جب کسریٰ کو لکھا تو آپ نے لکھا من محمد ابن عبداللہ الی کسریٰ عظیم فارس، بس اتنا ہی پڑھا اس نے کہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے کہا اچھا میرا غلام مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، اس کی اتنی جرات ہو گئی۔ اور اس کے بعد وہ خط اس نے پارا پارا کر دیا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، مزق اللہ ملکہ کل ممزق، اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو پوری طرح سے پارا پارا اور ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ اور پھر وہ دن دور نہیں ہوا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس کے ملک کو تہو بالا کر دیا، اور مدائن جو اس کا دار السلطنت تھا اسے فتح کیا، اور وہاں کے خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور آپ کے جانشین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے گئے اور وہ تقسیم کیے گئے۔ طریقہ یہی تھا۔ اب لوگ اس کو بدل دیں تو اس کا کیا علاج ہے کہ لوگ پہلے اپنا نام پہلے بھیجا جس کو گیا، ورنہ شروع سے لکھتے تھے از طرف، اردو میں لکھتے تھے از طرف فلاں، یہ مزاج تھا۔ بہرحال کیا کہا سلیمان کی طرف سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام کیا دیا؟ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، مجھ پر سرکشی مت کرنا، فرما بردار ہو کر آؤ، چپ چاپ آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہا اے میرے دربار کے لوگوں مجھے فتویٰ دو، افتونی فی امری، میرے معاملے میں بتاؤ، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی معاملے کو قطعی طور پر فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم موجود رہو، تم سے رائے مشورہ لیتی ہوں، تمہاری کیا رائے ہوتی ہے اس کے بعد میں فیصلہ کرتی ہوں۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، تو انہوں نے کہا محترمہ ہم تو طاقت قوت والے اور سخت جنگ کرنے والے لوگ ہیں، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، اگر ہماری بات ہے ہم حاضر ہیں، ہم جنگجو لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، لڑائی کی ضرورت پڑی حاضر ہیں، لیکن معاملہ آپ پر ہے، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، تو معاملہ آپ پر ہے، آپ خود غور کر لیجئے کہ آپ کیا حکم دے رہی ہیں ہمیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، تو اس نے سنجیدہ تھی، وہ سمجھدار تھی، اس نے کیا کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، تو اس کے معاملات خراب کر دیتے ہیں، اس کا نظام تہو بالا کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور بستی والوں کو جو باعزت لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور وہ بادشاہ ایسا ہی کرتے ہیں، ہاں وہ بادشاہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو باعزت ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں سلیمان علیہ السلام کی طرف جو ہے ہدیہ بھیج رہی ہوں، یہ دیکھتی ہوں کہ قاصد لوگ کیا لے کر لوٹتے ہیں، یعنی لالچی ہیں یا کیا ہیں وہ سلیمان، اندازہ ہو جائے گا اسی سے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، جب وہ قاصد لوگ بتاتے ہیں کہ سونے کی اینٹیں تھیں جو اس نے تحفے کے طور پر دیا تھا، تو جب وہ لے کر کے آئے تو قاصد تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعے، سنو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم لے کر کے آئے ہو۔ اور اسرائیلی روایات تو یہ بھی ہیں کہ ان کا دربار پورا سونے ہی کا بچھا ہوا تھا، بلکہ اس میں کچھ جگہیں خالی تھیں، تو اب یہ ڈر گئے کہ اگر یہ ہم لے کے نکلے تو لوگ کہہ دیں گے کہ یہ تو یہاں سے چرا کے لے جا رہے ہیں، چپکے سے وہیں لگا دیا، یہ کیفیت ہو گئی۔ تو کہا اللہ نے جو مجھے دیا ہے، لیکن یہ سب اسرائیلی روایت ہیں، اس سے اپنا کچھ لینا دینا نہیں، نہ ہمارے ایمان میں کمی اور زیادتی کا باعث ہے۔
تو کہا کہ جو ہے جو تم دینا چاہتے اس سے بہتر اللہ نے مجھے دے رکھا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنا ہدیہ لے کر جاؤ، خوش رہو، ضرورت نہیں ہے. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، جاؤ لوٹ جاؤ، ان قریب ہم ایسی فوج لے کر آ رہے ہیں تم پر کہ تم اس کے مقابلے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، کیا ہے جی؟ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم بستی سے سب کو نکال دیں گے، اور سب ذلیل حقیر لوگ ہیں، ان کو فرما بردار ہو کر آنا چاہیے، مومن ہو کر آنا چاہیے تھا. یہ مال کی لالچ ہمیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے میں لے کے آ رہا ہوں. قال یا ایھا الملؤ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. اب وہ جب یہ خبر اسے ملی تو وہ چل پڑی وہاں سے. اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، اب جب پتہ چلا کہ وہ چل پڑی ہے تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون اس کا عرش یہاں لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ یہاں آئے، اس سے پہلے اس کا عرش آ جائے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. جنوں میں سے ایک سرکش جن نے کہا کہ میں اس کا عرش یہاں لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، جب تک آپ کی مجلس ہے اس کے درمیان میں لے آؤں گا، اپنی مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے میں لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس عرش کو لانے میں قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، اس میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، سیدھا سیدھا لے آؤں گا. قال الذي علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جن تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانوں میں سے ہی تھا. تو اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا انا آتی کبھی، میں وہ عرش آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکیں، پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے لیے لا سکتا ہوں. قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا، جب انہوں نے دیکھا عرش تو آ گیا، ابھی میں نے بات کی تھی اور اس نے کہا بھی تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور دیکھا کہ وہ عرش موجود ہے، تب قال ھذا من فضل ربی. نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. اور ایسا ہی نہیں لکھ دیا ھذا من فضل ربی کل کے سوال کی طرح، بلکہ کیوں لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا ناشکرا ہوں، آزمانے کے لیے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس نے اپنے آپ کے لیے شکر کیا، کیونکہ شکر کا مزہ اسی کو ملنے والا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، جس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اپنے نفس کے لیے شکر کیا، یعنی اس کا ذائقہ، اس کا مزہ اور اس کا انعام اسی کو پہنچنے والا ہے. جی کیا ہے؟ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بے نیاز ہے، اسے کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے کے سارے لوگ مل کے ایک فاجر شخص کے دل میں جمع ہو جائیں اور وہ نافرمان ہو جائے تو اللہ کی سلطنت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہی کہا غنی کریم، وہ بے نیاز ہے. پھر اس کے بعد کہا نکروا لہا عرشہا، درباریوں اس کے عرش میں کچھ تبدیلی کر دو. اتہتدی ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون. اب یہ اس طرح سے دراصل وہ جائزہ لینا چاہتے تھے اس کی ذہانت کا، کیا ذہانت ہے. تو کہا کہ اس کے عرش میں کچھ تھوڑی موڑی جزوی تبدیلی کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہیاب ہوتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے. فلما جات، جب وہ ملکہ سبا بلقیس آئی تو اس سے کہا کیا تمہارا عرش اسی طرح ہے؟ تو وہ بھی بہت ہوشیار اور چالاک تھی، نہیں کہا اس نے کہ ہاں ایسے ہی، کأنہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ اسی طرح کا ہے. ہاں ڈائریکٹ کہہ سکتی تھی، اس کو علم تھا، لیکن وہ بھی ادیبہ تھی، فاضلہ تھی. کیا کہا کأنہ ہو، گویا یہ اسی طرح ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، مجھے اس سے پہلے بھی پتہ چل چکا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہو کر آئے ہیں، ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں، ہم فرما بردار ہو کر آئے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو روک رکھا تھا اس چیز نے جو اللہ کے سوا پوجا کیا کرتی تھی. انہا کانت من قوم کافرین، کیونکہ وہ کافر قوم سے تھی. قیل لہا ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رآ حسبتہ لجہ، جب اس نیچے سے پانی بہ رہا تھا اور یاقوت اور زمرد کا وہ محل تھا، قواریر کا ایک دم صاف شفاف، کہا چلو محل میں، یعنی استقبال ہوا اس کا محل میں. تو اس نے دیکھا تو ڈر گئی، کہیں مجھ کو ڈبونا تو نہیں چاہ رہے ہیں، کہہ رہے پانی میں چلو کہیں ڈبو دیں. قیل لہا ادخلی الصرح، کہا محل میں داخل ہو جاؤ.
فلما رأته حسبته لجة، جب اس نے محل کو دیکھا تو اس نے اس کو گہرا شمار کیا. وکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنے شلوار کے یا جو بھی پائچہ جو بھی پہنتی تھی، غرارہ شلوار جو بھی، اسے سمیٹ لیا کہ کہیں بھیگ نہ جائے. کشفت عن ساقیہا. قال انہ سرح ممرد، سلیمان علیہ السلام نے کہا ارے بھائی یہ ممرد ہے، من قواریر، یہ شیشے کا بنا ہوا ہے. جب اسے پتہ چلا تو اس نے کیا کہا؟ ربی انی اسلمت مع سلیمان، ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، میں شرک کرتی رہی، اپنی ذات پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی، رب العالمین پر اسلام لے آئی ہوں. تو یہ جو واقعہ ہے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عبرتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کبھی ہمیں مال و منال سے، جب کبھی عظمت اور سربلندی سے، عزت و وقار سے نوازے تو آدمی کی جبین نیاز خم ہو جانی چاہیے، جھک جانی چاہیے، تکبر اور غرور نہیں آنا چاہیے. اللہ کے نیک بندے اسی انداز میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں یہ عبرت ہے کہ پرندوں چرندوں کو بھی معلوم تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، اللہ کا رسول ہے، لیکن وہ عالم الغیب نہیں ہے. اور انہوں نے ڈسپلن، ایسے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ڈسپلن بڑا زبردست ہے. جو دینی کام کرتے ہیں، جو دنیاوی کام کرتے ہیں، ان کے ہاں ڈسپلن اور نظم و ضبط ہونا چاہیے. کیوں؟ ہدہد کو دیکھا نہیں ملا، سخت ناراض ہوئے، کہا یہ کیسے، وہ غائب ہے یا میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں؟ غائب ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. اس لیے پتہ چلا کہ زندگی میں نظام ہونا چاہیے. اور حقیقت میں جو کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں نظام ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتی ہے، اٹکل پچھو زندگی نہیں گزارتے. بہرحال یہ کچھ آیات تھیں جو اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے میں نے آپ سے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے پیغامات اور احکامات کو ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وبصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.